بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر میرے محترم، ارشاد الصرف کا درس نمبر 35 ہے مشتقات کی پہچان. دیکھو، جامد کی تعریف، مصدر کی تعریف، مشتق کی تعریف، ان سے ہم فارغ ہو گئے. اب ایک اہم مسئلہ ہے، ایک ضروری بحث ہے کہ مشتقات 12 ہے، 6 اسماء ہے اور 6 افعال ہے. ایک استاذ جو ہے وہ ان 12 مشتقات کی جو گردانیں ہیں وہ طلباء کو کس طرح سمجھائے، طلباء عزیز کس طرح پہچانیں گے ان 12 مشتقات کو. تو میرے محترم، میں مختصر سے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر آپ جب طلباء کو پڑھاتے ہو تو ارشاد الصرف کتاب سامنے رکھ کر ایک ایک گردان کو سمجھائے، پھر جا کر کے مزید میں، مجرد میں، مثال میں، اجوف میں، ناقص میں 12 اقسام کی پہچان میں طالب کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. اب دیکھو، افعال میں پہلا ہے فعل ماضی. فعل ماضی چاہے معلوم ہے یا مجہول، اس کی 14 صیغے ہیں. پہلے صیغہ کی پہچان مبنی پر فتح ہوگا، اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہوگا، کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہوگا. ضربا، ضربا، نصرا، نصرا، اکتسبا، اکتسبا. پہلا صیغہ مبنی پر فتح. دوسرے صیغے کے آخر میں الف ضمیر فاعل ہوگا، ضربا. اس کے بعد والے صیغے میں جمع مذکر غائبین میں واو ضمیر فاعل ما قبل مضموم، ضربو. اس کے بعد والی صیغے میں تھا ساکنہ مطولہ، یہ تھا مؤنث کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. طالب کو جہاں بھی فعل کے آخر میں لمبی تھا ہو، ساکن ہو، ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد ضربتا کو الف سے پہلے تا مفتو، ضربتا الف سے پہلے تا. یہ الف جو ہے فاعل کی ضمیر ہے، تا مؤنث کی علامت ہے، ضربتا. آگے ضربنا نون مفتو ما قبل ساکن. اس کے بعد کہو تما، تم، تے، تما، تن، تو، نا. یہ ضمیر جس بھی صیغے کے آخر میں ہے اسے ہم فعل ماضی کا گردان کہیں گے یا فعل ماضی کی گردان کا صیغہ کہیں گے. پھر طلباء کو اس طرح سمجھاؤ کہ ماضی معلوم اور ماضی مجہول کے درمیان فرق. کوئی صیغہ کا وزن نکالا، عین کلمہ پر کسرہ، عین کلمہ سے پہلے ایک یا پیش یا 2 پیش، ماضی مجہول، اور اگر نہیں ماضی معلوم. ضریبو فعلو، ضریب فعل، عین کلمہ پر زیر، عین کلمہ سے پہلے ایک یا 2 پیش، اسے ہم ماضی مجہول کا صیغہ کہیں گے، اس کی گردان کا صیغہ کہیں گے، ورنہ ماضی معلوم کا صیغہ ہوگا. اس طرح مذاکرہ بار بار ان کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ضربو کے اندر جو اس کو بولو جو واو ہے، یہ واو جمع کے اس کے بعد الف ہے، یہ الف واو جمع اور واو عاطفہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے انہوں نے لایا ہے. اب دیکھو ضرب و نصر، اب اعراب لگا ہوا نہیں ہے. کوئی طالب کہے گا ضرب و نصر، یہ واو عاطفہ ہے. تو جب الف لائیں گے واو کے بعد تو پھر ہر ایک کے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی دیکھو، الف سے پہلے جو واو ہوگا وہ جمع ہوگا اور الف کے بغیر جو واو ہوگا وہ عاطفہ. بہرحال آگے پھر کو فعل مضارع، معلوم ہو جو نہیں فعل مضارع کی پہچان. طلباء کو اس طرح سمجھاؤ کہ 5 صیغوں کے شروع میں حرف عطف اور آخر میں پیش ہوگا. یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب. اور 7 صیغوں کے شروع میں حرف عطف، آخر میں نون اعرابی. 4 صیغوں میں تثنیہ کے 4 میں نون مکسور ہوگا، جمع کے 2 صیغوں میں نون مفتوح ہوگا، واحدہ کے آخر صیغے میں نون مفتوح ما قبل ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہوگی، تضربین. بس یہ مضارع کی صیغوں میں پہچان. 2 صیغہ بچ گئے، یضرب، تضرب، نون مفتوح ما قبل ساکن، شروع میں حرف عطف. پھر اس کے بعد مضارع معلوم مضارع مجہول کے درمیان فرق پہچان کو حرف عطف پر وزن نکالا، حرف عطف پر پیش، عین کلمہ پر زبر، مضارع مجہول. اگر حرف عطف پر پیش نہیں ہے اور عین کلمہ پر زبر نہیں ہے یا کوئی ایک ہے دوسرا نہیں، مضارع معلوم. آگے ہے جہد کو مضارع کے جو 14 صیغے
ان کے شروع میں اگر لم آیا باقی حروف نہ لم تو اس کو جہد کا گردان کہیں گے. آگے ہے نفی اور شروع میں لا ہے اور لا کی وجہ سے ان 5 لا کے ہوتے ہوئے 5 سکون کے آخر میں پیش باقی سکون کے آخر میں نون عرابی تو یہ نفی کا گردان ہوگا. اللہ کو کہیں گے نا نفیہ. آگے نہیں امر کو چھوڑ دو. نہیں اگر مضارع کے ہی 14 صیغے ہیں شروع میں لا ہے لیکن اس صیغہ کے آخر میں نون اعرابی ہے اور نہ حرکت پیش ہے تو کو لا ناہیہ ہے گردان نہیں کا ہے. امر حاضر کو پہلا صیغہ کے شروع میں پہلے صیغے کے شروع میں حرف جازم نہیں ہوگا لیکن پہلے صیغہ کو جازم پڑھیں گے. اضرب باقی صیغوں کے شروع میں آخر میں الف ضمیر واو ضمیر یا الف ہوگا واو یا الف نون مفتوح مقام ساکن. امر کی غلط صیغوں میں تھوڑی سی پیچیدگی ہوگی لیکن جب وہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ان کا امر ان کے ساتھ نکالا جائے تو پھر پریشانی ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد اسم فاعل کو اسم فاعل کی پہچان اسم فاعل کا پہچان یہ ہے کہ اس کی 6 صیغے ہیں. ضاربون ضاربان ضاربون ضاربۃ. ایک طریقہ تو اس کو بولو جہاں فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات کا وزن آ جائے کوئی اسم فاعل کا گردان ہے. دوسرا طریقہ اس کو بولو فا کلمہ کے بعد الف زائد ہو فا کلمہ کے بعد الف زائد ہو اور آخر میں نون تنوین یا نون تثنیہ یا نون جمع مذکر سالم کو تو اسم فاعل کا گردان ہے. باقی ضربۃ ضراب ان سے کو فی الحال اس کو جمع کسر کیسے ہے. اس مفعول کا پہچان جہاں بھی کوئی لفظ مفعول مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات کے وزن پر آ جائے اسے کہو اسم مفعول. صفت مشبہ کی قیاسی 6 صیغے ہے. فعیل فاعلان یہ جو گردانوں میں لکھا ہے فعیل فعلان فعیلون فعلۃ فعلتان فعیلات. طالب کو جہاں کوئی صیغہ ہے فعیل فعلان فعیلون کے وزن پر آ جائے ہم صفت مشبہ کا صیغہ کہیں گے. جیسے علیم شریف بخیل وسیم. آگے ہے اسم ظرف کو اسم ظرف کا مفعل 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 مفعلان مفعل مفعلان شروع میں مفتوح عین کلمہ پر زیر زبر اس جیسے صیغہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کو کوئی اسم ظرف کا صیغہ ہوگا. اسم اعلیٰ مفعل مفعلۃ مفعال مضرب مضربۃ مضراب کے الفاظ جیسے جس صیغے کے اندر ان کا یہ اوزان آئیں گے نا اسے ہم اسم اعلیٰ کا صیغہ کہیں گے. اور اسم تفسیر کے لیے کلام عرب میں افعال کا وزن افعال افعالان افعالون شروع میں حمزہ ہوگا حمزہ پر زبر آخر پر پیش یا آخر میں نون تثنیہ نون جمع مذکر سالم اضرب اضربان اضربون یا ضرب ضربان ضربات فعلا فعلان فعلیات یعنی افعال افعالان افعالون کا وزن فعلا فعلان فعلیات کا وزن کلام عرب میں جہاں بھی آ جائے اسے ہم اسم تفسیر کیسے رکھیں گے. اس طرح مذاکرہ آپ جو ہے مشتقات کا طلباء کے ساتھ کریں پھر انشاءاللہ جب طالب سے پھر آپ مذاکرہ کریں گے موضوع وزن عرف اصلی عرف زائد 6 اقسام 6 اقسام 7 اقسام 12 اقسام میں طالب پٹ آپ کو بتائے گا کہ فلاں گردان کیسے کا ہے. پھر آگے مرحلہ ہے 14 اقسام کا بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ.